بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وقال تعالی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم جناب پرنسپل صاحب، یہاں کی مینجمنٹ اور انتظامیہ کے دین حضرات، دیگر ذمہ داران، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، آج ہمارے اس واقعے پر ٹیکسلا کے علاقے کے وفاق المدارس کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد قاسم ادریس صاحب کی نیت میں آپ کے اس ادارے میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ محترم جناب پرنسپل صاحب نے اور یہاں کے ذمہ دار افسران اور دین حضرات نے جو یہاں کی معلومات دیں تو سن کر اور پھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظامیہ اور بہترین ذہن کے ذمہ دار حضرات، جنہیں اللہ نے دینی فکر، دینی قرآن، دینی جذبے عطا فرمائے ہیں، اور الحمدللہ دینی جذبوں سے وہ معبود اور ان کے سینے منور ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسی ادارے کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہیں اچھی انتظامیہ، اچھے افسران، اچھے ذمہ داران حضرات ملتے ہیں جو اس ادارے کو اللہ نے نصیب کیے ہیں، اور یہ مقامی شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات نے مجھے یہاں کی تفصیلات اور یہاں کا نظام اس کے بارے میں آگاہ کیا اور بہت خوشی ہوئی، اور پھر درسگاہوں میں جا کر، کلاسوں میں جا کر بچوں سے، مختلف بچوں سے قرآن مجید سنا اور بہت خوشی ہوئی۔ اگرچہ یہاں کا وقت تھوڑا ہے، یعنی اوقات صبح 8 بجے سے لے کر 3 یا 3:30 بجے تک ہے، جبکہ باہر مدارس میں زیادہ وقت ہوتا ہے، لیکن اس کم وقت میں یہاں کے اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں اور یہاں کی انتظامیہ کی جو سرپرستی ہے، حوصلہ افزائی ہے، ان کی نیک نیتی ہے، ان کا خلوص ہے، ان کی محنت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل قدر ہے۔ میں پورے ملک کے اداروں میں جاتا ہوں، کراچی سے لے کر خیبر تک، بلکہ دنیا کے اداروں میں جاتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کا یہ نظام ایک منفرد نظام ہے، اور یہ قابل تحسین بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ بچے انشاءاللہ بہترین حافظ، بہترین قاری، بہترین مسلمان، عالم اور محب وطن، دین کے اور ملک کے خادم بن کر نکلیں گے، جن جذبوں کے ساتھ یہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میری دعا ہے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، ان محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو مثمر اور برآمد فرمائے۔ اب عزیز طلباء اور طالبات، آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں قرآن مجید کا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے VIP اور میری امت کے خاص و خاص وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جن کے سینے قرآن کے نور سے منور ہیں۔ آپ عزیز طلباء اور طالبات یہ ذہن میں رکھیں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے۔ زمین و آسمان مخلوق ہیں، جنت دوزخ مخلوق ہیں، انسان جن فرشتے مخلوق ہیں، شجر و حجر مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، سارے کا سارا مخلوق ہے۔ اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات، قرآن مجید وہ ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ تو گویا اللہ جیسے موصوف ازل سے ہیں، یہ صفت بھی ازل سے ہے۔ اللہ کی صفت کو، اس کے اس کلام کو، کلام کہتے ہیں ما یتکلم به المتکلم، جس کو بولنے والا بولتا ہے۔ میں بول رہا ہوں تو یہ میرے اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے،
اور جب اللہ کی ذات سے نکلا ہے تو پھر جیسے صاحب کلام عظیم ہوتا ہے، اس کا کلام بھی عظیم ہوتا ہے، اسی کی عظمت اس کے کلام کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے۔ یہ عظیم کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لا ریب کلام ہے جو تذکرہ بھی ہے، رحمت بھی ہے، فرقان بھی ہے، مہمن بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک لے جانے والی کتاب جس نے عرب کے چرواہوں کو دنیا کا امام بنا دیا۔ اللہ نے آپ کو یہ قرآن مجید سیکھنے کی، سینوں میں محفوظ کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو آپ سوچیں اور فرمائیں، جو قرآن مجید یاد کر لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں۔ حافظ کا کیا معنی ہے؟ شاباش، حفاظت کرنے والا۔ یہ بھی آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں بڑے بڑے جلسوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، نہیں بتا سکتے کیا معنی بتاتا ہے کوئی، کیا بتاتا ہے؟ حافظ کا معنی حفاظت کرنے والا، جیسی گارڈ ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ، حفاظت کرنے، جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں۔ جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے اسے محفوظ کہتے ہیں۔ ہاں، صدر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، صدر صاحب محفوظ ہیں، وزیر صاحب کا گارڈ حافظ ہے، وہ محفوظ ہیں۔ جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حافظ۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے حافظ ہیں۔ حافظون یہ حافظ کی جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کے حافظ ہیں۔ اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے بچے، تیری محبوب کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جائے انہیں بھی تو حافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں تو حافظ میں ہی ہوں، لیکن جن سینوں اور جن پسلیوں میں میرا کلام محفوظ ہو جائے وہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ ان کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ آپ کا نام رکھا ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو آپ اپنے سینوں میں جمع کر رہے ہیں، جو دولت آپ کے ساتھ قبر اور حشر میں جائے گی۔ باقی ساری دولتیں، سارے اعزازات یہی رہ جائیں گے، لیکن میدان حشر میں جو دولت آپ کے ساتھ جائے گی وہ قرآن مجید کی دولت ہے۔ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو میدان حشر میں بلا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر اس کے والدین کو لا کر کھڑا کریں گے۔ اس سے پوچھیں کہ پہچان کیوں وہ کون، یہ کون ہے؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو اور اللہ رب العزت حافظ قرآن سے فرمائے فکر آور تک پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ۔ حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا، ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ بلند ہوگا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ عزیز طلباء، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ بہت بڑی دولت دی اور ہماری یہ بیٹیاں جو قرآن مجید یاد کر رہی ہیں، کوئی ماں اپنی بیٹی کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس سے بڑا زیور، اس سے بڑا عطیہ، اس سے بڑی دولت نہیں دے سکتے کہ ان کو قرآن مجید کے نور سے منور کر دیں۔ آج کی یہ بیٹی کل گھر کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ مرد کا سنورنا یہ فرد کا سنورنا ہے، عورت کا سنورنا یہ نسل انسانی کا سنورنا ہے۔ ماں کی گود سنور جائے تو پھر نسلیں سنور جاتی ہیں، خاندان سنور جاتے ہیں، گھر کے ماحول پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی عطیہ، اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی دولت نہیں دے سکتے کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی۔ تو ہماری بیٹیاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا، اور عزیز طلباء آپ کو اللہ نے سینکڑوں ہزاروں میں سے نہیں، لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر یہ بہترین ادارہ عطا فرمایا، بہترین اساتذہ، ملک کے مایہ ناز قراء اور اساتذہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ پاکیزہ ماحول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، بہت محنتی، بہت مخلص، ذمہ دار حضرات اور انتظامیہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں، تو ہماری یہ بیٹیاں بھی بہت محنت کے ساتھ قرآن مجید کی اس تعلیم کو حاصل کریں، اور ان کی وجہ سے آگے بچیوں میں، عورتوں میں، خاندانوں میں قرآن مجید کا نور منتقل ہوگا، قرآن کا علم منتقل ہوگا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کے زمانے میں
بادشاہ وقت کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی، وہ اپنی بادشاہ کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں اگر بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق۔ یہ کہہ بیٹھا، بعد میں ہوش آیا کہ دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے پاس میں بھی نہیں، ایک چیز بھی رہ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ کی خدمت میں آیا کہ حضرت یہ قسم کھا بیٹھا ہوں، پوری ہوتی نظر نہیں آتی، آپ کیا کروں؟ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ کہا آسان کیسے؟ میری تو راتوں کی نیند ہوئی۔ اور نے فرمایا آپ نے یہی قسم کھائی ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق کھائی کہی۔ فرمایا جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو، گویا دنیا کی ساری دولتیں دے دی۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر کاغذ کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے، تو بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے آپ بہت بڑی اس دولت کو حاصل کر رہے ہیں، اور پھر اس نعمت کا عمل میں شکر لیں۔ قرآن مجید نے خود ادب بتایا، بینو لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ قرآن مجید نصیحت ہے جو اسے دل کے کانوں سے سنے، جسمانی طور پر بھی حاضر ہو، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو۔ عزیز طلبہ، آپ پوری توجہ کے ساتھ، آپ جسمانی طور پر تو حاضر ہوتے ہیں، رجسٹر میں آپ کی حاضری لگتی ہے، درسگاہ میں آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر بھی آپ پوری طرح یکسوئی کے ساتھ درسگاہ میں موجود ہوں، آپ کی پوری توجہ قرآن مجید یاد کرنے پر ہو، اور یہ ذہن میں رہے کہ آپ دنیا کا عظیم ترین کام کر رہے ہیں اور وہ دولت حاصل کر رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جبریل امین لے کر آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوا اور پاکیزہ سینوں سے ہوتا ہوا آج آپ تک منتقل ہو رہا ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ جو میں حاصل کر رہا ہوں اور حاصل کر رہی ہوں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ پوری توجہ، پوری محنت کے ساتھ قرآن مجید کو یاد کریں۔ آپ کا تلفظ، آپ کا لہجہ، آپ کی منزل بہت اچھی طریقے سے یاد ہو، اور آپ کے ماشاءاللہ بہترین اساتذہ ہیں، ان اساتذہ سے آپ پوری طرح فائدہ حاصل کریں، اور پھر گھر جا کر بھی آپ اس کی کوشش کریں، گھر جا کر بھی اس کی کوشش کریں کہ گھر میں بھی آپ قرآن مجید کو یاد کریں، گھر میں جانے کے بعد بھی، اور وہاں جا کر بھی آپ شام کے اوقات میں بھی قرآن مجید کو دہرائیں۔ جتنا قرآن مجید پڑھیں گے اتنا آپ کے ذہن نشین ہوگا، اتنا قرآن مجید آپ کو یاد ہوگا۔ پھر یہاں الحمدللہ یہ ادارہ میں نے عرض کیا ایک منفرد اور مثالی ادارہ ہے جس نے آپ کو ایک بہترین اور مثالی ماحول فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے سرپرستوں کو، یہاں کے پرنسپل دین حضرات کو، یہاں کے اساتذہ کو اور مینجمنٹ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ان جذبوں کے ساتھ، جو ماشاءاللہ جذبے مثالی ہیں، ان جذبوں کے ساتھ یہ ادارہ بنایا اور اس کی تعبیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور آگے بھی اس ادارے کے بہت سارے عزائم اور بہت سارے منصوبے ہیں اور بہت سارے پروگرام ان کے پیش نظر ہیں۔ الحمدللہ یہاں آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہم مشورہ کر رہے تھے، ضروری اصلی تعلیم جو آپ کے لیے ضروری ہوگی، وہ ضروری اصلی تعلیم میتھ ہے، انگلش ہے، اردو ہے، وہ ضروری تعلیم، تاکہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ چاہے کہیں بھی جائیں آپ کے لیے اینٹری ٹیسٹ پاس کرنا آسان ہو، آپ کسی سے کم نہ ہو، اور بلکہ آپ کو ایک اضافی یہ قابلیت حاصل ہوگی، دوسرے اداروں میں جائیں گے آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، ان کے پاس صرف انگلش اور میتھ ہوگا، آپ کے پاس انگلش میتھ کے ساتھ قرآن کی دولت بھی ہوگی۔ تو یہاں آپ کو یہ تعلیم بھی دی جائے گی، اس پر ابھی پرنسپل حضرات صاحب مشورہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت میں جیسے ادارہ ترتیب بنائے آپ وہ تعلیم بھی حاصل کریں، وہ بھی محنت کے ساتھ حاصل کریں۔ عزیز طلبہ یہ آپ کے بننے کا وقت ہے، عزیز بیٹے بھی آپ کے بننے کا وقت ہے۔ وقول مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ عالم اسلام کے عظیم مفکر، وہ فرماتے ہیں جیسے ہیرا ایک دفعہ بنتا ہے، بار بار نہیں بنتا، اور بننے کے وقت میں اگر اس پر خراش آ جائے تو بعد میں پھر وہ نہیں بن سکتا۔ عزیز بچوں اور بچیوں، طلباء اور طالبات، یہ آپ کے بننے کا وقت ہے۔ ہیرا کیا قیمتی ہوگا، آپ ہیروں سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ آپ کے بننے کا وقت ہے۔
آپ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دیانت امانت کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو بنائیں، اچھی عادات پیدا کریں، آپ ہمیشہ سچ بولیں، آپ ہمیشہ سنت کے مطابق اپنا لباس وضاقت سنت کے مطابق رکھیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، والدین کا ادب اور احترام، اور آپ کی وضاقت لباس چلتے ہوئے معلوم ہو کہ یہ آپ اس ادارے کے طالب علم ہیں اور قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کریں، اعلیٰ قدریں پیدا کریں، اور اس کے ساتھ آپ اصلی تعلیم جو یہاں دی جائے گی اس میں بھی آپ کمال پیدا کریں۔ پھر آپ کے والدین کو یہاں وقتاً فوقتاً بلایا جاتا ہے، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جیسے ظاہری تعمیر ہوتی ہے کسی بلڈنگ کی، اور اس بلڈنگ کی تعمیر کرنے والے ایک مالک ہوتے ہیں، ایک انجینئر ہوتے ہیں، اور وسیر ہوتے ہیں، تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ جو علمی تعمیر ہے، اس اخلاقی تعمیر ہے، اس تعمیر کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں، جیسے ادارے کی مینجمنٹ ہے، آپ کے اساتذہ کرام ہیں یہ تعمیر کرنے والے ہیں، اور مینجمنٹ دیکھ بھال کرنے والی ہے، اور آپ کے والدین جو ہے وہ مالک ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ان تعمیر کے اراکین میں سے کوئی ایک بھی سست ہو تو تعمیر اچھی نہیں ہوتی۔ معمار بنانے والے تو ٹھیک ہیں لیکن مالک مٹیریل بھی فراہم کر رہا، مٹیریل تو موجود ہے لیکن بنانے والے سست ہیں، تو تعمیر وہ مضبوط اور پائیدار نہیں ہوگی۔ آپ کی یہاں انسانیت کی تعمیر ہوگی، یہ ادارہ انسانیت ساز ادارہ ہے، آپ کی یہاں تعمیر ہو رہی ہے، اخلاق کی، آپ کے کردار کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تشکیل ہو رہی ہے۔ آپ کے والدین کو بھی یہاں بلایا جاتا ہے، ان سے وقتاً فوقتاً آراء لی جاتی ہیں، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ ماشاءاللہ بڑے بااخلاق، بڑے بااصول، بڑے محنتی، بڑے دیندار، وہ تمام جو آپ کے والدین کی آراء اور تجاویز آتی ہیں وہ بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے آئندہ کی تعلیم میں یہ الحمدللہ جو ضرورت کی تبدیلیاں ہوں گی وہ تبدیلیاں کریں گے۔ اسی طریقے سے بڑی عمر کے جو حضرات جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہاں مختلف کورسز رکھے جا رہے ہیں۔ چھٹیوں میں جو ہمارے بچے اور بچیاں سکول پڑھتے ہیں اور صرف چھٹیوں کا وقت ان کے پاس ہوتا ہے، سالانہ چھٹیاں جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں میں بھی سمر کورس وغیرہ ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے یہاں رکھے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک چشمہ صافی ہے، ایک پاکیزہ درخت ہے، ایک چشمہ صافی ہے، اور اس علاقے کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی مینجمنٹ کا، پرنسپل صاحب کا، دین حضرات کا، جنہوں نے وقت دیا اور ہماری سرپرستی فرمائی، یہاں کے حالات اور یہاں کی تعلیم کی کیفیات سے پروگرام سے آگاہ کیا، اساتذہ کرام جو الحمدللہ محنت سے درسگاہوں میں بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی نصیب فرمائے، سارے پروگرام جتنے ہیں ساری کاوشیں اللہ قبول فرمائے، مثمر اور بارآور فرمائے، اور ان بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خادم بنائے، علم نبوت سے ان کے سینوں کو منور کرے، اور والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔